آپ حضرات اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے مبارک ہیں کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کئی انعامات دیے جاتے ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ فرشتے ان کی مجالس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان، سکون ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور بڑی بات، اہم بات، خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں شریک ہونے والوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت آج ہم یہاں اللہ کے نام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور یہ ذاکرین کا مجمع اللہ کو اتنا پیارا اور محبوب ہے کہ جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنے شرکاء ہیں ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جنت چلے جائیں اور جہنم سے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں جمع ہوئے تھے، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے آئے تھے، کسی سے ملاقات کے لیے آئے، کسی اور کام کے لیے آئے، کسی اور سلسلے میں گزر رہے تھے، کان میں آواز پڑی چلو ہم بھی ذرا بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے مسجد میں، کسی اور مقصد کو لے کر اگر اس مجمع میں آ کر بیٹھ گئے تو یہ مجمع میں شریک لوگ جو اللہ کے لیے خالص آئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے پیارے میرے بندے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، جو ان کے ساتھ دنیاوی غرض سے آیا اور بیٹھا، تم فرشتے گواہ رہو کہ میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو یہ اعزاز، یہ انعام، یہ اکرام اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کو عطا فرمایا، اپنا نام لینے والوں کو عطا فرمایا۔ ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی جائے تو اس میں شک و شبہ نہ کرے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کرے۔ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو بڑی محبت اور رحمت اور پیار سے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر تھوڑا انسان اس مسئلے پہ غور کرے کہ یہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے کیوں ہمیں آپ کو عطا فرمایا، اتنے فضائل ذاکرین کے کیوں بیان کیے گئے، تو اس میں ایک بنیادی نقطہ، ایک بنیادی مصلحت اور وجہ یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی زندگی کی تخلیق، انسان کی تخلیق کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، یہ مقصد زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں۔ جو اپنے مقصد پر چلتا ہے یہ اللہ کے ہاں پیارا اور مقرب ہے، جو مقصد سے ہٹ جاتا ہے یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ امام الاولیاء، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور انسان کی زندگی کی ضرورت کھانا، کپڑا، مکان، یہ ساری چیزیں ضروریات میں سے ہیں۔ عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنی ضروریات کو اپنے مقصد پر قربان کرے۔ آپ حضرات بڑے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اپنی ضروریات کو قربان کر کے آئے ہیں،
یہاں گھر جیسا آرام نہیں ہے، گھر جیسا ماحول نہیں ہے، گھر جیسے کھانے کا بندوبست نہیں ہے، آپ کے گھر کے افراد نہیں ہیں، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ ایک ایک قدم پر اللہ نے آپ کے ہزاروں گناہوں کو معاف کیا ہوگا، ہزاروں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوں گی، اور جتنا اخلاص کے ساتھ میں اور آپ یہاں پر آئے ہوں گے، اور جتنا اخلاص میں اور آپ یہاں پر اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے، اتنا ہی زیادہ یہ سفر میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ مجالس انسان کے ایمان پر اختتام کا ذریعہ بنتی ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا مستقل اس پر شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کریں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان اجتماعات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو۔ آپ نے اکثر ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ بات سنی ہوگی کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے اس کا بدن، ظاہری بدن، اور ایک ہے اس کی روح۔ اور حقیقی انسان وہ ہے جو اس بدن کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کو میں اور آپ روح کہتے ہیں۔ یہ جو جسم نظر آ رہا ہے یہ حقیقی انسان نہیں ہے، حقیقی انسان اندر ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقیقی انسان انسان کی روح ہے، حقیقی انسان انسان کا وجود اور بدن نہیں۔ فرماتے تھے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عدنان تھا، ادھر سانس ختم ہوئی، اب یہ میت ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عدنان کا انتقال ہو گیا، عدنان دنیا سے چلا گیا۔ او بھائی عدنان کہاں چلا گیا؟ عدنان کی تو لاش یہ رکھی ہے نا، یہ عدنان کی لاش ہے، یہ عدنان نہیں ہے۔ تو عدنان کہاں گیا؟ معلوم ہوا بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ عجیب نقطے کی حضرت نے بات ارشاد فرمائی، حضرت کے ملفوظات ہیں، چھپ چکے ہیں، اگر موقع ملے آپ ان کا مطالعہ کریں، انسان کی دل کی دنیا بدلتی ہے ان کے ملفوظات پڑھ کے۔ عجیب بات حضرت نے لکھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس بات کا جب مطالعہ کیا تو کئی دن تک دل پر ایک عجیب کیفیت طاری رہی۔ حضرت نے لکھا کہ انسان تو انسان کی حقیقی روح کو کہتے ہیں، باقی یہ تو لاش ہے۔ پھر ایک بات حضرت نے آگے فرمائی، معلوم ہوا کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا اکثر حصہ اس لاش کے بنانے کے لیے گزار رہے ہیں، جو حقیقی انسان ہے اس پر میرے اور آپ کی نظر نہیں۔ اس لاش کو کتنا انسان سنوارتا ہے؟ یہ لباس ایک لاش پر میں نے پہنا ہے، کھانا پینا اس لاش کی ضروریات ہیں، یہ گھر بنگلے محلات یہ اس لاش کی ضروریات ہیں۔ یہ لاش ہے جس کو میری روح لیے پھرتی ہے، جب میری موت کا وقت آتا ہے لاش یہی رہ جاتی ہے، لاش کی ضروریات بھی یہی رہ جاتی ہے۔ ایک روح ہے جو جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، میں اور آپ اپنی ذات کے لیے کتنے فکر مند ہیں، میں اور آپ اپنے آپ کو کتنا اللہ کا مقرب بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، یہ تو لاش ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، یہ تو لاش ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ روح کا اصل مرکز یہ دل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے دماغ مر جائے انسان زندہ رہے گا، گونگا ہو جائے زبان کام کرنا چھوڑ دے زندہ رہے گا، آنکھیں کام کرنا چھوڑ دے زندہ رہے گا، دل اگر بند ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ روح کا سب سے بنیادی مرکز، بنیادی جگہ انسان کا دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی روح پر کتنی محنت کی، اور جس کا دل اچھا ہے اس کے اعمال اچھے ہیں، جس کا دل گندا ہے اس کے اعمال گندے ہیں۔ یہ روایات میں باتیں موجود ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے اعمال سے اللہ کی محبت ظاہر ہوگی، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی اس کے اعمال سے اللہ کی محبت کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی۔
جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی اس کی عبادت میں اخلاص ہوگا، جس کے دل میں دنیا کو دکھلانا، اپنے نام، اپنے مقام، اپنے مرتبے کو بلند کرنا مقصود ہوگا، اس کی عبادت اللہ سے دوری کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تو اصل انسان کی روح ہے، اسی روح کی اصلاح کے لیے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، اکثر علماء سے سنا ہے، علماء اکثر فرماتے ہیں کہ جسمانی امراض ان کا علاج طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس ہے، روحانی امراض ان کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے جو روحانی طبیب ہیں۔ تو جسمانی امراض یہ تو وہی امراض ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن روح بھی انسان کی بیمار ہوتی ہے، روح کو بھی مرض لگ جاتا ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ شہوت، غصہ، کینہ، غضب، بخل، حرص، بدگمانی وغیرہ وغیرہ، تکبر، عجب، یہ سب کی سب چیزیں روح کی بیماریاں ہیں، روحانی امراض ہیں۔ جسمانی امراض کی اصلاح کے لیے انسان طبیب کو تلاش کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں سے رابطے کرتا ہے، بھائی پنڈی میں سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے مجھے بتاؤ، میں جا کے اس سے علاج کراؤں گا۔ آپ سب سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ عام کلینک میں چلے جائیں۔ نہ بابا، میرے جسم کا معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میری بیماری کو بجائے صحیح کرنے کے اور بیمار کر دے۔ لیکن روحانی معاملے کے اندر جب بات آتی ہے تو اکثر معاشرہ آج ہمارا اس سے غافل ہے۔ روحانی امراض ہے، دنیا داروں کا تو کیا کہنا، دنیا داروں کا تو کیا کہنا، بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی تکبر میں مبتلا آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت، یہ سب کی سب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں نعوذ باللہ اسلام سے بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ اپنی روح کی اصلاح سے انسان آج ناخبر ہے، بے خبر ہے، غافل ہے، اور قبر میں کام آنے والی چیز یہ روح ہے، آخرت میں مراتب اور مقامات دلانے والی چیز یہ روح ہے۔ تو اجتماع میں حاضری کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے آئے، اپنی روحانی امراض کے علاج کے لیے آئے۔ اللہ والوں کی نظروں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ والوں کے کلام میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور تو چھوڑیں، اللہ والوں کی صرف صحبت میں کوئی آ کر اگر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتے۔ لیکن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 شرائط ہیں اللہ والوں سے استفادے کی، 3 شرائط ہیں: ادب، عقیدت، اطاعت۔ ادب، محبت